اے ذہن وچ رکھنی ہے۔ اب میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ نے بیان فرمانا ہے میرے بات تھوڑا سا؟ نہیں آپ نے بیان بھی فرمانا۔ اچھا 3 سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کو آئے وہ ضرور بولے تو پھر تو انہوں نے گل صحیح سمجھ بھی آئے گی کہ دین ادب مصطفیٰ۔ میں آپ سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ جی سوموار، پیر، جمعرات تے نہیں؟ پکی گل ہے؟ آندہ ہے؟ واہ جی۔ دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول شریف تے دوسرا انگریزی والا ستمبر ہو گیا۔ چلو تیسری گل میں تو تو پوچھنا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ ڈجکوٹ۔ واہ جی گران بھی نام ہے، میں دوروں آیا نا، میں نے دسو یہ شہر کون سا ہے؟ وچ سٹی از دس؟ کون سا شہر ہے جی؟ اے جڑے سارے بالخصوص جو نوجوان کھڑے ہیں نا، اے جڑے لوگ اپنی تعویلاں تے اپنی تحقیقاں، انجینئر جے بندے بد ہیں گستاخ تے اے ملونٹے بھی کچھ انہاں دی وجہ تو انہاں نوں شے ملی۔ جائے گل دسی ہوندی نا کہ پوری دنیا ایک پاسے، حضور کا پیشاب مبارک کا قطرہ پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے، تو کوئی بندے دے اندر جرات نہ ہوندی کوئی بندہ بول سکتا۔ اسی حضور دی مقام تو کوئی نہ سمجھ سکا نہ بیان کر سکتا، اسی حضور دی شانہ بھی نہیں بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، شہر کون سا ہے؟ اونچا شہر کون سا ہے؟ اب سنو جی، تحقیقیں نہیں ہوتی، جنہوں نے کیتی ہے نا تحقیقاں، جنہوں نے کیتا چون چون یوں یوں اور زون ویک کے میں منافق رہے اور آج بھی منافق ہی ہے تو جنہوں نے کیا نا بس حضور نے فرما دیا، بس حضور کی بات آ گئی، بس ٹھیک ہے، تو بس وہی ایمان والے ٹھہرے۔ اب خطبہ حجت الوداع، منا کا میدان، 1.25 لاکھ تو زائد صحابہ، امام الانبیاء نے پوچھا، فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ ایک صحابی نے بھی نہ دسیا، حتیٰ کہ شاگرد تو خوش ہوئے جے سانو پتہ لگے کہ ساڑھے استاد صاحب ساڑھے تو کوئی گردان سنن لگے نے یا کوئی سیغہ پوچھن لگے نے یا سانو پڑھا رہے نے، تے آندہ ہوئے تے شاگرد تے خوش ہو کے دستا ہے کہ استاد صاحب خوش ہونگے۔ لیکن امام الانبیاء نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ آج دن کون سا؟ واللہ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا، انہوں نے نہیں پتا سی یوم النہر ہے، 10 تاریخ ہے، انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، وہ نہیں دسیا کہ دن ہے، اور چپ کر میرے لیے جا نہیں بولن دی، بس چپ کر، اے صحابہ نو پتا سی کہ تمہیں مصطفیٰ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یوم النہر۔ آگے پھر رسول نے پوچھا، یہ بتایا جا رہا قیامت تک کہ دین ذات مصطفیٰ، دین ادب مصطفیٰ اور حق عقیدہ وہی ہوگا جو حضور کے لیے سر جھکائے گا، جو اپنی تحقیق اپنی زبان اپنا علم نہیں دکھائے گا بلکہ سر جھکائے گا۔ حضور نے پوچھا مجھے بتاؤ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ جنہوں نے حج کرنا حضور تو سکھیا ہوئے، ادھر تے نال بندہ جاندہ نا دستا ہے یہ حج ہے، یہ زیارت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، آرام 15 بھی سکھاتے، اور جن کو سب کچھ حضور نے خود سکھایا ہو، ان سے بڑا حاجی کون؟ ان سے بڑا حج کس کو نہیں آتا تھا؟ ان سے بڑا تو حج کوئی نہ کر سکا۔ تو پھر صحابی رسول کو ایک بھی نہ بولیا کہ حضور حج دا دیڑ ہے، ٹھیک ہے ہاں ذی الحج ہے، اللہ و رسول عالم، حضور اللہ جانے، تسی رب دے حبیب ہو، تسی جانو، سانو نہیں پتا، ہاں نہیں ایک بھی نہیں۔ تیسری چیز پھر حضور نے پوچھا کیوں؟ بتایا کہ دین کیا ہے، تو صحابہ نے پھر ادب کر کے دسیا کہ جدو گل حضور دی آ جائے تو پھر ساتھ جھکانا ہے، پھر اپنی تحقیق نہیں، پھر چپ کر میرے لیے جا نہیں بولن دی۔ حضور نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ یہ شہر کون سا ہے؟ بتاؤ جی صحابہ، اچھا پوچھا کس سے جا رہے ہیں؟ جو مکہ کے مالک ہیں، جو فاتح مکہ ہیں، جو مکہ کے وارث ہیں، تے نال عجمی بھی کھڑے، تے نال صحابہ دے پتر بھی کھڑے، اور پوترے بھی کھڑے، اور دوترے بھی کھڑے، محلے والے بھی کھڑے، مدینہ کے بھی کھڑے،
اجمی بھی کھڑے اور غیر عربی بھی کھڑے، اور 10 وہ صحابہ جن کے باپ دادا کی قبر مکہ کے اندر، جو مکہ کے مالک، جو مکہ کے وارث، جن کے مربع زمینیں، کھجوروں کے باغات، تجارت کے مراکز مکہ کے اندر، آج ان سے پوچھا جا رہا کہ بتاؤ یہ شہر کون سا؟ کسی ایک صحابی نے لگیا حضور مکہ ہے، اللہ و رسول عالم۔ دسو جی، اور کم سن صحابہ بھی کھڑے، کسی کم سن کسی ننھے صحابی نے بھی نہیں کیا دادا جی ابا جی دسو مکہ ہے یا او بول جاتا مکہ؟ بتاؤ جی، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ وہ حرم ہے، یہ تو قرآن مجید کی بھی نص ہے، قرآن مجید کی بھی آیات، اور جنہوں نے قرآن مجید حضور سے پڑھا ہو، یہاں تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ مکہ ہے، یہ حرم ہے، یہ کعبہ ہے، لیکن کوئی صحابی بولا نہیں۔ کسی نے پوچھا جناب بتاؤ آپ کو نہیں پتا یہ دن کون سا؟ صحابہ نے کہا معلوم ہے۔ بولے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں منشا مصطفیٰ نہیں معلوم۔ آج اگر حضور یہ فرما دے کہ یہ رات ہے، پھر یہ دن نہیں ہوگا، یہ رات ہو جائے گی۔ 10 ذی الحج ہے، پتہ ہے حضور فرما دے ذی الحج کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ، تو حج پہ رمضان میں ہوگا، یہ ذی الحجہ نہیں رہے گا، یہ رمضان ہوگا۔ اور اگر حضور نے آج یہ فرما دیا کہ یہ مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، تو آج کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے مکہ نہیں مدینہ بن جائے گا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ کردہ حکومت پر نافذ۔ یار پیار کرو حضور دے نال، حضور دے نال پیار کرنا ہے۔ پیار کنج کرنا ہے؟ انہ یوں یوں نال چون چون نال حضور نال پیار نہیں ہوندہ۔ اے سینہ یار ساڑھا تے سینہ بند کوئی نہیں، حضرت ہے اس تو اسی کہتے ہیں اس تو بھی زیادہ باما کھلن، اس طرح سے دین بیان کر دیا۔ لیکن جو بندہ مسجد میں چندہ دینے سے پہلے دوست آئے 1000 روپے دی روٹی کھلاؤ، مہمان آئے تے بکرے تے جو کچھ ہو جائے وہ کرو، موبائل کٹو جیباں تو ویکھو کتنے روپے دا موبائل ہے، اور جتنے روپے دا تو عیاشی واسطے موبائل رکھیا، موبائل تے بٹنا والا بھی کافی ہے نا، چلو کوئی نیٹ ضرورت ہے، کوئی 5000 والا تو نے لے سکنا، جتنے روپے دا موبائل جیب کے اندر ہے، کیا کبھی اتنے روپے تم نے حضور کے دین کو بھی دیے؟ اور بتاؤ ہے جتنی محنت اس پیٹ کے لیے کی، کیا اتنی محنت حضور کی عزت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کی؟ جتنی اپنی زمینیں، اپنے گھر، چار دیواری کے لیے حفاظت تو نے کی، کیا اتنی حفاظت حدود اللہ کی بھی کی؟ اور جتنی تو نے محبت اپنے جسم سے کی، کیا اتنی محبت حضور سے کی؟ جتنی محبت اپنی ماں سے کی، کیا اتنی محبت حضرت امی عائشہ صدیقہ سے کی؟ جتنی محبت اپنی بیٹی سے کی، کیا اتنی محبت سیدہ کائنات سے کی؟ اور جتنا ادب اپنے باپ کا کیا، کتنا ادب تو نے صحابہ کا کیا؟ اے تو آڈر تو سوال ہے، اے ضرور تجھے سوچنا ہے۔ ABCD اے پوچھئے نا سارے انوان دیئے، کیوں کہ اس کی وجہ سے روٹی ملتی ہے۔ 1 2 3 ساروں کو آتی ہے، 30 پاروں کے نام سنے نہیں سنا سکتے، کلمے سنے نہیں سنا سکتے، طہارت کے مسائل سنے، طہارت کے جس بندے کو اس عمر کی حد تک یہ نہ پتا ہو کہ پانی کا پاکیزہ ہونے کی شرائط کیا ہے، جنہوں منہ دھوندہ طریقہ نہیں ہے، شکر کرو مولوی ہے نہیں۔ تو جنرل نے بھی اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں لکھا، اور اس نے کہا یہ اگر مولوی نہ ہوتے تو تمہیں تو کوئی جنازہ پڑھانے والا بندہ بھی نہ ملتا، تم تو طہارت بھی نہ کر سکتے، تو مولوی ہے جو تمہیں آ کر کے بچوں کی طرح نوالے کھلاندہ ہے۔ نہیں تو تمہیں تو بھی نہیں پتا سی یہ پانی نال میں وضو کر رہے ہیں، نال وضو بھی ہوندہ ہے کہ نہیں؟ بظاہر پانی پاک ہے سچی کا پاک ہے، لیکن وہ پانی بھی تو ہے جو خود پاک ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے۔ تو ساری یہ ٹنکیاں ہیں، سارا کچھ وضو خانہ سارا کچھ کیتا، تو تانوں مولویوں نے تانوں بھی نہیں پتا کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہے، تو تانوں بھی نہیں پتا کہ وضو کے اندر فرائض کیا ہے۔ یہ تو مولوی نے سکھایا، وہ وضو سکھایا کہ جس کے اندر فرائض تو دور، جس کے اندر فرائض بھی پورے ہو رہے ہیں، سنت بھی پورے ہو رہے ہیں، مستحب بھی پورے ہو رہے ہیں۔ تو تانوں مولوی نے سکھایا نا کہ 3 باری ہاتھ دھونے، پھر 3 مرتبہ، پھر جناب مسا کس طرح کرنا ہے، پیر کس طرح دھونے نے، تو مستحب عمل بھی نہیں ہوتے اندر چھوٹ رہا۔ ٹھیک ہے، تو یار مہربانی کریں کہ اپنے ذات کے اوپر آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے،
پھر نہ مانیں گے قیامت، کیونکہ عید میلاد النبی شریف دے جلسے نے ایویں دل کھلیا ہے، اس واسطے آج ڈی پی او ڈی سی او سارے نو معافی ہے، آج دے دن آج کہ دنیا دار بھی ہے انہوں بھی معافی ہے، آج اسی کسی نے بھی نہیں کھچنا، ٹھیک ہے جی، تو ویسے اسی کسی نے چھڑتے بھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے، آئے کوئی لمبی بات ہے، حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے، پیار کرنا ہے بھی ہوں تو انہوں آگے سمجھانا پڑے گا۔ صحابہ سبحان اللہ، حضرت امام بصیری آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا بھار نہیں سی جو صحابہ نے حضور دے ناتے مونڈیاں دے نہ چکے ہوئے، تے اسی ہتکڑی کا بھار بھی نہ اٹھا سکے، ہم معاشرے کے سامنے نہ کھڑے ہو سکے، وڈے وڈے لوگ اسی ویکھے نے اس مسجد دے نمازی ہوں گے 5 وقت دے، تو نماز آگے زور دی پڑھنی ہے نا تے گھر ویاہ لگیا ہے، یا عشاء پڑھ کے جانی ہے واپس جانا تو پھر ڈھول ڈمکا تو پیو بھی بہ جائے گا، وہ کہے گا پھر میری مجبوری ہے، معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہوں، پتر دا بیاہ ہے، زنانے بھی آ گئی اور پتر بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی فوتگی تے نہیں ہے بیاہ ہے، تو پھر تھوڑا بہت ڈھول ڈمکا کیا کریں، تو میں کہا اے جڑا بندہ معاشرے دے سامنے بھی نہ کھلو سکیا، حضور دی شریعت واسطے اپنی گھر والے نوں تے بچیاں دے بھی اگے وہ گل نہ کر سکیا حق دی، تے صحابہ امام بصری کہتے ہیں کہ دنیا دا کوئی ایسا جمود کفر نہیں سی جو صحابہ نے حضور دے ناتے اپنی جتیاں دے تھلے نہ مسل دیتا ہوئے، آپ کہتے ہو دنیا دے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں سی جو صحابہ نے حضور دے ناتے ٹکرا کے پاش نہ کر دیتی ہو، تو اسی یہودی دے سامنے نہ بول سکے، اس مسجد اقصی تخت تے چڑھائی کر دیتی، اسی یہودی دے اگے بھی نہ کھلو سکے، ٹھیک ہے، تو بس حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے اور اننے واہ حضور دے نال پیار کرنا ہے، اور 2 نمبری چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا، عشق 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 جڑا ہے نا، تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ میں کافر ہوں جے پھر میں ہوں، ٹھیک ہے، ہاں عشق کی پہلی منزل ہی یہ ہے کہ اپنی ہستی، اپنی ذات، اپنا تشخص، اپنا آرام، اپنی ہر چیز حضور کے نام پر دینی پڑتی ہے، اپنے آپ تو باہر نکلو گے نا تو پھر عشق کا سفر شروع ہونا ہے، تو پھر جب بندہ در مصطفیٰ کی طرف چل جائے تو پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم، ایک عشق دے میں تو آنے چلو ٹائم ہو گیا، تھک تو نہیں گئے ہوئے جی تسی، میں ایک گل سنائیے تو بس 5 منٹ دن مکائیے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا اب یہ بھی میں بتاؤں، اے کوئی پتر تسی نوجوان بھیجو نا تو جدو کوئی کالج پڑھے گا نا وہ آگے تو انہوں دین سکھان لگ جائے گا، اے یونیورسٹی تو آئے گا تو یونیورسٹی تو آ گیا نا، یونیورسٹی کی آواز لگ گئی، ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی تو جدو ڈگری لے کے آئے گا نا یا کار ہوئے گا وہ آگے کہے گا جی نہیں جی آپ کو نہیں پتا یہ اس طرح ہوتا ہے، جدے کو 2-4 پیسے آگے وہ اپنا سٹائل ہو گیا، وہ اے سی چھڑ کے پھر ایک گرمی دے اندر بغیر پکھیاں دے یا اس طرح تو نہیں بیٹھے گا نا جوم دے اندر، وہ کہے گا نہیں جی پھر میرا ایک اپنا سائز ہے، میں کہا تیرے کو ہی پیسہ آیا، حضرت صدیق اکبر تے کول تے کوئی نہیں آیا، حضرت عثمان غنی کے پاس تو نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، رب کے خلیل ہیں، رب کے دوست ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء کے بعد کل کائنات میں انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو حضرت ابراہیم کا اور خلیل اللہ، ٹھیک ہے، سنیں جی آپ کے پاس دنیاوی مال اس حد تک تھا، ٹھیک ہے، خالی میں آپ کو ایک اس کی جھلک، ایک ایکسپیکٹ یعنی ایک پہلو میں اس کا بیان کروں آپ کے سامنے، جو ان کے پاس دنیاوی مال تھا اس کا کوئی لاکھواں حصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، ایک ایکسپیکٹ، وہ پتہ کیا تھا کہ آپ کے پاس خالی جو ریوڑ تھا نا، ریوڑ، اس ریوڑ کے اندر اونٹ اور بکریوں کی اتنی تعداد تھی کہ عہدے راکھی آستے نا، عہدے حفاظت آستے 5000 کتے سن، کتنے؟ تو اونٹیاں کتنی ہونی ہیں، بکریاں کتنی ہوں گی جنہ دی راکھی آستے 5000 کتے، اچھا ان کوئی بہت وڈا کوئی دنیا دار صدر وزیر اعظم کوئی چیف جسٹس وغیرہ انہاں پتہ ہے نا کتے شتے رکھے ہوندے نے، اور جو بندہ آپو ہوئے نا وہ محبت بھی زیادہ جان دی ہے نا، تک سے انہوں نے کتے رکھے ہوندے نے گھراں اندر، نال جپے بھی لاندے نے، نال سوندے بھی ہیں نے، اور نچن ٹپن والا ایک ہے ڈیالا انہیں بھی کتے رکھے ہوئے نے،
اور بھی پتا کتے چپے مار رہا ہوں سی کتے انہوں نے منہ دے اندر ہاتھ پا رہا ہوں سی ٹھیک تو اکثر انہوں نے نا انج دے جے لوگ ہیں نا بد مذہب بے عجیب جے انہوں نے کتے شتے رکھے ہونے تو دسو کتے آستے سپیشل قیمہ بھی تو کھانا سپیشل تو اے سی تو پھر جناب نال سلاندے بھی آنے کھلاندے بھی آنے ہر شے تو پھر پٹا بھی ہوئے تو بڑا مہنگا ہوئے گا ظاہری گل ہے وزیر اعظم تو کتا جی ہے تو پھر ایک گل سمجھ آ سکتی کہ پھر جڑا ابراہیم علیہ السلام دی ریور دی راکھی کرنے والا کتا ہے کئی کتے ایسے سن جنہ دے گلے دے اندر سونے دے پٹے سن مرخین نے لکھا ہے کون سے پٹے تھے اے کوئی سمجھ آئیے دنیاوی دولت کتنی ہے یہ ایک جاد ہے یہ ایک ایکسپیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ٹھیک ہے اتنی دولت اتنا پیسہ حضرت ابراہیم اچھا فرشتے نے نا ایک گل کر دیتی انہوں نے کہا جی اتنا زیادہ پیسہ اور اتنا کچھ انہوں دے کول ہے یار اتنی وڈی دنیا رب دی اتنی مخلوق اتنے لوگ اور بھی تے نیک ہیں نا ظاہری گل ہے کئی نیک لوگ نے کئی لوگ نے جنہوں نے پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزار دی زہد تقوی کے حامل مسلیاں دے اتے نہیں اٹھے چلے کٹتے کٹاندے گزر گئی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا ہی انتخاب کیوں کیا ان کو نبی بھی بنایا پھر اپنا خلیل بھی بنایا اور پھر رب نے ان سے پیار بھی کیا اور یہ رب کے بہت بڑے عاشق تو رب نے حضرت ابراہیم کا انتخاب کیوں کیا اب پھر اس فرشتے کو بتایا گیا کہ جو بات تجھے حیرت میں ڈال رہی ہے نا تو اتنا حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جا ایک مرتبہ ابراہیم کے سامنے تو اللہ کا نام تو لے آتنو اے گل اے ان میں تو انہوں دسن لگیاں جدو عاشق دے سامنے تذکرہ آ جائے نا پھر وہ کوئی شاید ویکدہ نہیں پھر وہ تاندانو ویک کے نسدہ نہیں پھر وہ گٹر کے ڈھکنے ایک بجلی کے کھمبے دنیاوی چاہو جلال یا حرس تمہ دنیا کی کسی چیز سے وہ متاثر ہو کر وہ اس کی طرف چلتا نہیں وہ مر جائے گا وہ در دنیا کی طرف نہیں جائے گا جب بھی قدم اٹھائے گا در مصطفیٰ کی طرف اٹھائے گا بس توجہ اب مر جائے گا ہاں زبان دنیاوی لحاظ بند ہو جائے گی لیکن جس وقت تک زبان چلے گی ہلے گی دنیا سے جاتے میں بھی لا الہ الا اللہ کے صدا وہ بلند کر کے جائے گا پڑھ کے جانتے ہیں نا لوگ آخری گل کی کرتے ہیں ایمان علیہ ہی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ جاندے بھی حضور دا نام لے کے جاندے ہو بنا ٹھیک ہے اچھا جی انہوں نے کہا ایک باری جاؤ تے سی ابراہیم دے کول تینوں جی ایک گل حیرت پا گئی کہ رب دے عاشق بھی آئین خلیل کیوں نے رب نے ان کا انتخاب کیوں کیا پھر رب نے ان کو خلیل کیوں بنایا فرشتے آیا انسانی صورت میں سمجھ آگئی انسان بن کے آیا فرشتہ عشق کی ایک جھلک دیکھنی ہے کہ عشق ہوتا گیا فرشتہ بہ گیا اچھا فرشتہ پتہ پھر رب دی عبادت کر دینا اس فرشتے نے اللہ دا نام لیا جیسی اللہ کا نام لیا حضرت ابراہیم نے سنا نا آپ فوراً فرشتے دے کول پہنچ آئے اور بندے انسانی صورت میں تھا وہ فرشتہ آپ پہنچ آئے اب فرشتے نے نا اپنی گل دا جواب ان ملنا شروع ہوا انہوں نے کہا رب نے ابراہیم کو خلیل بنایا یہ رب اور اتنے بڑے یہ عاشق ہیں عشق الہی میں ہیں یہ ہر وقت تو اس نے عہد پتہ لگ گیا جدو نہ لیا جائے نا تو پھر آندھا میدان دے اندر عاشق ہی ہے اب ختم نبوت کی بات ہو جو عاشق رسول ہوگا وہی فیض آباد کے پل پہ جائے گا نا جو حلوہ کھانے والا بٹیرا ہوئے گا وہ تو حلوہ کھائے گا تو جو خون دین والا ہوئے گا وہ تو چلتی گولی دے سامنے بھی لبیک دا نعرہ لائے گا ایسا پتہ لگتا نا پھر عاشق کون ہے حلوے کھانے والے کون جلوے دکھانے والے کون ٹھیک ہے دین کا کھانے والے کون اور دین پہ خون دینے والے کون پھر جب پتہ لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر جناب آپ جناب پہنچ گئے اب فرشتے کی حیرت میں کمی ہوئی اس کو اتنا پتہ لگ گیا کہ عاشق ہے پھر آپ کا نام سنا آگے آپ نے فرمایا تو اللہ دا نام لیا کالا نام آپ نے فرمایا ایک باری فیل ہے ان عہدے زمان آستے آئے سی انہوں نے کہا جناب پہلے میں لیا اپنی مرضی نال ان تو آڑا حکم ہے تو ان جے تو آڑے حکم تو میں اللہ دا نام لے آنگا تو میں تو دی قیمت وصول کرانگا میں نے دسو تسی میں نے کی دے ہو گے کیا دیں گے ادھر ایک مرتبہ اللہ کا نام ہے تو کیا دیں گے یہاں مولوی صاحب دن دی 5 نمازاں مہینے دی 150 نمازاں جی جمعے
عیداں شبراتاں تے سارا کچھ بچیاں نو قرآن سارا کچھ مولوی کرے تے کیا دیں گے؟ 10,000 روپیہ دیں گے. ٹھیک ہے جی، ہاں زیادہ 12 ہو جائے 15 ہو جائے، یہی ہے نا جی، ٹھیک ہے یہی ہو رہے ہیں. اپنے اپنی بات ہے نا نصیب کی. ٹھیک ہے تو بہرحال اپنے اپنے ذوق شوق کی بات ہے. تو پھر عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کا حکم ہے، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، قیمت وصول کروں گا، کیا دیں گے؟ فرمایا میری اتنی زیادہ دولت ہے، رب واسطے ہی ہے نا، تو ایک باری نال ہے میری زندگی دی ادھی جمع پونجی دولت تیرے نام. چل میرا ایک اب عاشق نے اپنا عشق کا اظہار کرنا شروع کیا. تو جدو فرشتے نو پتہ لگا نا، اللہ آپ نے کہا میری زندگی دی آدھی دولت تیرے نام. بس سون فرشتے نے پتہ لگ گیا جناب گل یہ ہے. لیکن فرشتے دی انتہا ختم ہو گئی نا، لیکن آپ دے عشق دی ابتدا ہوئی. عاشق ہوئے تو وہ بھامبر تو مچدا ہے. آپ نے کہا فرشتے، آپ نے کہا ایک باری پھر تے لے. فرشتہ کہنے لگا پھر قیمت کی ہوئے گی، کی دو گے؟ آپ نے کہا ادھا مال لے کے جا رہے ہو تے ادھا مال بھی تے رب دے نام دا ہی ہے، اے بھی لے جاؤ. انہیں پھر توجہ، انہیں پھر اللہ دا نام لیا، اللہ. آپ نے فرمایا سارا کچھ رب دا ہی ہے، ایسی لے جا. تو پھر عشق اور وجہ تے چاہیا. آپ نے فرمایا ایک باری پھر لے. فرشتہ کہنے لگا جناب 2 باری لیا، ہر شاید تسی دے بیٹھے، سوئی بھی نہیں چھڑی. تو اوہی پھر عشق اسی دا فیض چلیا. تو پھر جدو عشق مصطفیٰ دی گل آئی تو صدیق اکبر نے بھی سوئی نہیں چھڑی. بتا دیا کہ عاشق بچاتا نہیں ہے، عاشق ہر چیز لٹاتا ہے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کسی نو بھی ہتکڑی لگ رہی ہے نا جیل میں، اسی کہندے ہو تھانے دارا زود نات کڑی لے کے آتے مینوں لایا. ٹھیک ہے تو جی گلاں بھی اسی واسطے کرتے ہیں کہ آج تک جیلم کی تاریخ میں کسی مولوی کسی بندے کے اوپر دین کے نام پر اتنے پرچے نہیں ہوئے جتنے حضور کی نگاہ پر میرے اوپر ہوئے. الحمدللہ تے اتنی آدھی متاع اور اسی نال کی لے کے جانا. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یار ایک باری پھر ایک باری نال ہے. اور کہنے لگا جناب سب کچھ تو دے بیٹھے، اب اگر اللہ کا نام لوں گا تو قیمت وصول کروں گا. اور ویکھ رہا سی نا کہ ان کی کرن گے، رب دے خلیل نے عاشق ہیں، تو اب مجھے آپ کیا دیں گے؟ سنو جی، ادھر کوئی بندہ افسر بن جائے، پیسے آ جان، تو بندہ کہتا ہے جی ہم ڈنر کھا رہے ہیں، ہم لنچ کھا رہے ہیں، ہم بریک فاسٹ کھا رہے ہیں، ہمارا ایک سٹیٹس ہے. اور اے نہیں کہے گا یار اسی حضور دے نام دا لنگر کھا رہے ہیں. ہاں اور لنگر دا لفظ نہیں لے گا، اور مہمان بھی آئیں گے، آئیں یار آپ کو لنچ کرائیں، ڈنر ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ہاں بریک فاسٹ ٹی ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. اور اے نہیں کہنا ہوئے تو آیا اور میں حضور دا غلام ہے، آ یار حضور دے نام دا لنگر نہ ہو جائے. اور لنگر بھی نہیں کہے گا، انہیں شرم آئے گی، کیوں اپنا سائز بن گیا نا. ٹھیک ہے تو لیکن جدو عشق ہوئے کہ تیرے ہوندیاں سوندیاں اے محبوبہ، پھر اپنا آپ نہیں ہوتا، اپنی ہستی اپنا تشخص کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے، رب کے خلیل ہیں. تو فرشتے نے کہا پھر نام لوں گا، قیمت لوں گا، سب کچھ دے دیا، کیا دو گے؟ فرمایا اتنا وڈا تو لشکر لے کے جا رہے ہیں تو بکریاں چران واسطے بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یار عجیب بات ہے. تو میں تو تسی جی ازی بسترا بھی نہ چھڑ سکے حضور دی وجہ تو، ازی حضور دے نال کی پیار کیتا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. دسو جی حضرت ابراہیم ہون، حضرت خلیل ہون، ان گل کرتے زبان کم رہی ہے، میں اے لفظ کی استعمال کراں ادب تے پیش نظر، لیکن آپ نے دس دیتا کہ جدو عشق دی گل آ جائے، عشق الہی اطاعت الہی کی جب بات آئے تو پھر آپ نے کہا اتنا کچھ لے کے جا رہے تھے، یار بکریاں چران واسطے نہیں کوئی بندہ چاہیے تھا. یار وہ فرشتہ بھی دے کے ہاش بش رہ گیا اس کے، یار اس حد تک عشق کہ رب کے خلیل ہوں، سب کچھ دے کے پھر کہیں اور میں تیری بکریاں چرانے کے لیے تیار. اب اس نے اگلی بات بڑی عجب کی، اس کے ہر چیز دی قیمت ہوندی، میں تو وڈی قیمت منگی، تسی اس تو بھی زیادہ ادا کیتی. ہن تسی دسو جے تسی جاؤ گے تو تہاڈی قیمت تہاڈی تنخواہ کی ہونی؟ آپ نے فرمایا تو مینوں لے جا، میں تیری بکریاں چراؤں گا، بدلے دندے تو پوری زندگی مینوں اللہ اللہ سناندا رہے. بس انہوں نے کہا تو مینوں رب دا نام سناندا رہے، رب کا نام سنانا رہے.
کوئی سمجھ آ گیا جی؟ تو پھر یہ لوگ ادھے گلاں کر رہے ہوندے نے، ادھے پاسے مار رہے ہوندے نے، ادھے نے مولوی تقریر مکائے تو سیرہ گھر جائیے، ٹھیک ہے؟ تو بس بات ختم ہے۔ ایک یہ جو آپ اور میں ادھر آئے کس طرح آئے؟ پیدل آئے، کچھ بندے موٹر سائیکل تے آئے، کوئی گڈی تے آئے، کوشش کی تھی، سبب پکڑا، سواری کی تھی۔ کمال نہیں ہے ہمارا، اے رب کا انتخاب ہے، اللہ کا فضل ہے نا ہمیں تک پہنچا۔ پتہ نہیں گھر پہنچنا بھی ہے کہ نہیں، گھر پہنچ جائیں گے، اسپتال پہنچ جائیں گے، قبر پہنچ جائیں گے، کسی نے نہیں پتا۔ رب کا فضل ہے، رب کا انتخاب ہے۔ اب یہ نوجوان وہ جو گیٹ تک پیچھے کھڑے ہیں، موبائل جیب وچ پاؤ گئی، اے میری گل سنو، جس کو کیا سمجھ آ گئی توجہ، ایک تو موبائل بھی ایسے کوئی شے ہے نا، جتنی دیر اسی موبائل، اتنی دیر قرآن مجید بھی پڑھ لیا کرو۔ موبائل جتنی دیر استعمال کرتے ہو نا، ہاں جتنی دیر موبائل استعمال کرتے ہیں اتنی دیر تسی قرآن مجید پڑھو۔ اچھا چلو اے نہیں کہندے، ظاہری گل ہے تہاڈا ساہ بھی نہیں آنا جی موبائل نے استعمال ہویا۔ اے جس دن ہوئے نا وہ سگنل بند ہوتے ہیں، جس دن کوئی نیٹ ورک بند ہو جائے سیکیورٹی، تے کئی بندے جڑے ممی ڈیڈی جی ہیں نا، انہاں دے منہ ویکھن جے ہوندے نے، ایسے ہوندا جیسے کوئی پتہ نہیں کی انہاں دا نقصان ہو گیا۔ اور بٹن نیچے نہیں چلنے نا موبائل نیٹ، ٹھیک ہے جی؟ تے برر کیا میں بات، ہاں یہ رب کا فضل ہے۔ اب چونکہ آپ سارے جتنے بھی ہیں وہ گیٹ تک، آپ سارے کون ہیں؟ حضور کے غلام ہیں۔ آپ سارے جو ہمارے بھائی وہ پیچھے کھڑے جو بیٹھے، آپ ساروں جتنے بھی ہیں آپ اللہ کا انتخاب ہیں، تب ادھر تک پہنچے نا۔ تو اپنے حال اتنی مہربانی، جب آپ یہاں تک آ گئے ہیں نا تو ذرا جی توجہ اپنے دل دے اتنے کرو۔ اب دنیا کی کئی خواہشیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے دنیا بھی دیکھی، میں نے جدید دنیا، آپ لوگوں نے ایک یونیورسٹی پڑھی ہوگی، میں ایک وقت میں دو یونیورسٹیز پڑھاؤں، ایک وقت میں 2 یونیورسٹیز۔ پھر میں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن مقابلے کے امتحان پاس کیا، اوہ میں تو سمجھا 11:15 تو میں کیا 11:15 ہی ہے نہیں تو 11:15 ہو بیٹھے۔ اوہ اللہ نہیں اے کسی کام لائے نا، توجہ توجہ اور توجہ، اور اگے جانا ہے سمندری، تو میں تو کیا کہ 11 بجے ختم کرنا ہے، تو میں تو 4 باری دیکھے تو وہ میں تو ہون میں کڑی زیادہ سوا یا عشق تو ہے، لیکن تسی میرے نال کم بھی دلایا نا یار۔ اچھا توجہ جی، چلو بس بات اب میں ٹھیک ہے جی، نہیں تو میں تو 11 بجاندے تو ایک بھی بات جانا سی تھا، شکر ہے میں اپنی میں۔ اچھا چلو، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ، کڑی رک بھی جائے پھر بھی واہ واہ، تے کڑی 4 ہی ہوئے تھے پھر بھی واہ واہ، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ اللہ تعالیٰ کے انتخاب ہے۔ ایک عورت سی بڑی فاشا، انہیں علاقے نے اپنے لپیٹ اس لے لیا۔ حضرت جنید بغدادی کو پتہ لگا ولی او ہوندا ہے، حضور دا غلام او ہوندا ہے کہ جڑا پھر فتنے نو ڈکے، جیسے امیر المجاہدین نے نت پائی ڈکیا نا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں قادیانے دا فتنہ اکھاڑیا، پھر زبان تے لبیک دا نعرہ آیا، پھر ختم نبوت دا علم اور بلند ہویا، ٹھیک ہے؟ پھر سوئے بھی امت کو بھی جگایا، ٹھیک ہے جو ولی وہی ہوتا ہے۔ اچھا آپ نے پتہ لگا حضرت جنید بغدادی نو، تو آپ نے پتہ کی کیتا جی؟ آپ نے نا اس بچی کو، اس بیٹی کو کسی بہانے سے بلا لیا، فرمایا کہ بیٹی تو اے ساری بدکاری کیوں کرا رہی ہیں، سارے علاقے نو لپیٹ اس لے رہی؟ فرمایا کہ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اگر میں تجھے کوئی بات کہوں تو تم مانے گی؟ عرض کی حضور بالکل۔ انہوں نے پتا سی نا چمکتا چہرہ ہوئے جیسے امیر المجاہدین دا چہرہ چمکتا سی، حضور کا غلام وہی ہوتا ہے۔ ظاہری نشانی دنیاوی یہ ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آ جائے، نو اس سے پھٹکار نہ پئی ہوئے منہ دے، رب یاد آ جائے، اور حضور دا غلام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا توجہ، تو آپ نے کی کیا؟ آپ نے فرمایا جی تینوں ادھے عوض کو پیسے چاہے تینوں وہ بھی دس دو، نے کہا نہیں آپ حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا بیٹی جا وضو کر کے آ، اور وضو کر کے آئی، فرمایا کہ یہ قبلہ رخ ہے تو سجدہ کر۔ تو بچی جب سجدے چ گئی نا، آپ رو پہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا الہی
میں اس بچی نو بدکاری تو ہٹا کر تیرے سامنے سجدے لے آیا اور میری دعا ہے کہ تو اس دا دل بدل دے. تو دا دل پھر گیا. لیکن بزرگاں نے یہ بھی لکھیا ہے کہ او اس طلب نال آئی سی کہ آج او دعا مانگ کے آئی سی کہ آج مجھے اللہ کے بندے اللہ کے ولی نے حضور کے غلام نے آج مجھے بلایا ہے, یا اللہ تو اس کے صدقے وہاں تک بلا رہا تو میرا دل بھی بدل دے. تو دا دل بدل گیا. امیر المجاہدین میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے پولیس کی 9 سال نوکری کی اور جناب بلوچستان تک سارے علاقے پھرے, سارے لوگ دیکھے, سارے صوبے قریب نوکری بھی ہوئی, سارا کچھ ہویا. ٹھیک ہے, کئی نہیں ہزاروں ایسی خواہشات ہوں گی جو دنیا میں انسان کی پوری نہیں ہوتی, لیکن ایک خواہش ہے. ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین فرماندے سن کہ بیٹا ایک خواہش ہے جو کوئی بھی بندہ کرے نا رب وہ پوری کرتا ہے. وہ کیا؟ جو بندہ عشق مصطفیٰ کا طالب ہو, جو بندہ عشق مصطفیٰ کا طالب ہو کہ یا اللہ میں نے اپنے سونے حبیب دا عشق عطا کر, اور دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن رب اے نہیں ہو سکتا کہ اس بندے نے اپنا حبیب دا عشق نہ دے, انہوں مل جاندہ ہے. لیکن اے دل تیر یار حل کرو نا, تو جو بندہ اب ادھر کھڑا ہے اور اگر اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, ہم نے بھی نہیں پڑھی, پڑھنی ہے, اور بندہ کہا مولوی جائے صحیح تے میری جانیاں ویکھیو. مولوی ایک باری محفل ختم ہوئی, اے جان صحیح میری بھی جانیاں ویکھو, نہ وہ مسجد نماز پڑھے نہ گھر جا کے پڑھے. ابھی بھی جو شخص وہ رات کو جا کے سوئے, کتنی سونی محفل ہوئی جی گران دے اندر, کیسا حضور دا تسی میلاد منایا, سبحان اللہ. جڑا بندہ ہون میں جا کے بسترے تے لیٹے لیکن اور نہ الارم لائے نہ کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ مجھے جگانا ہے, اور کہے جے مولوی میں نے صبح دی نماز پڑھا جائے تو میں مان جا گا, بھئی مولوی نے نہیں پڑھانی. اے اگر تسی اپنی حالت نہیں بدلنی تو تہاڈی حالت نہیں بدلنی. انتخاب آپ کا ہے, مار ہر کسی نے جانا ہے, انتخاب آپ کا ہے. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ در دنیا سے ہٹو, در مصطفیٰ کی طرف چلو. دنیا دی ہر شے تانوں مل جانی ہے, دنیا کی ہر چیز مل جانی. کوئی بات سمجھ آئی ہے جی ہماری؟